بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کس وقت ہم بستری کرنی چاہیے؟ کس قسم کا ماحول اور جگہ ہم بستری کے لیے موزوں ہوتی ہے؟ نیز اس عمل سے پہلے اور بعد کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا اندھیرے میں ہم بستری ضروری ہے؟ کیا چادر اوڑھ کر ہی مبسترت کی جا سکتی ہے یا روشنی میں بھی جائز ہے؟ اگر آپ ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ سے اسلام کی روشنی میں ہم بستری کے شرعی اور اخلاقی اصول بیان کرنے جا رہی ہوں۔ نمبر 1، ہم بستری شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھنا نہایت ضروری ہے تاکہ میاں بیوی شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی کہ دعا کے ذریعے اس عمل کو برکت والا بنایا جائے۔ اس سے نہ صرف روحانی تحفظ حاصل ہوتا ہے بلکہ اولاد بھی نیک اور صالح ہو سکتی ہے، لہٰذا اس اہم سنت کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے۔ نمبر 2، ہم بستری سے پہلے عورت کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنا شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ پیار، نرمی، محبت بھری باتیں اور جسمانی قربت کے ذریعے عورت کو آمادہ کرنا چاہیے۔ بغیر آمادگی کے مباشرت عورت کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے اور تعلق میں سرد مہری کا باعث بن سکتی ہے۔ مرد کو ہمیشہ بیوی کے جذبات اور راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، ہم بستری کے لیے عمومی طور پر بہتر طریقہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ مرد اوپر اور عورت نیچے ہو، کیونکہ یہ طریقہ قدرتی اور آرام دہ ہے۔ تاہم اگر دونوں کی رضامندی ہو تو دیگر پوزیشنز بھی اختیار کی جا سکتی ہیں۔ شریعت نے اس حوالے سے وسعت دی ہے، بشرطے کہ طریقہ فطری ہو اور کسی قسم کی جسمانی یا روحانی اذیت کا سبب نہ بنے۔ نمبر 4، مرد کو اجازت ہے کہ اپنی بیوی کے جسم سے مکمل طور پر لطف اٹھائے۔ سر سے پاؤں تک بوسہ دینا، گلے لگانا، ہونٹوں یا جسم کے کسی پاکیزہ حصے کو چومنا جائز ہے، سوائے ان مقامات کے جہاں شریعت نے منع فرمایا ہو۔ یہ تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ محبت اور جذبات کی گہرائی کا اظہار ہے جو دونوں کے درمیان قربت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 5، ہم بستری کے لیے ایسی جگہ منتخب کرنا ضروری ہے جو مکمل طور پر پرائیویسی فراہم کرے، یعنی جہاں نہ کوئی آواز سنے اور نہ کوئی دیکھ سکے۔ برہنہ ہونا جائز ہے مگر پردہ داری اور حیا کا خیال رکھنا بہتر ہے۔ جمع کی حد تک ستر کھولنا کافی ہے، لیکن مکمل بے لباسی سے پرہیز کرنا ادب اور شرم و حیا کی علامت ہے۔ نمبر 6، شوہر اپنی بیوی سے صرف اگلی شرمگاہ کے ذریعے مباشرت کر سکتا ہے کیونکہ یہی شرعی طور پر جائز ہے۔ پچھلی شرمگاہ میں دخول حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں عورت کو کھیتی قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے نسل چلتی ہے، اور اسی میں آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس حکم کی خلاف ورزی پر اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ نمبر 7، بیوی سے کھڑے ہو کر مباشرت کرنا شریعت میں ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ طریقہ جانوروں جیسی حرکات سے مشابہت رکھتا ہے۔ اسلام میں مباشرت کو وقار، محبت اور حیا کے دائرے میں رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کھڑے ہو کر مباشرت کرنا عورت کے لیے تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے جذباتی ہم آہنگی بھی کم ہو سکتی ہے، اس لیے اس انداز سے اجتناب بہتر ہے۔ نمبر 8، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ صرف دخول کافی ہے، انزال کی ضرورت نہیں۔ یہ شرعی حکم ہے جو طہارت اور پاکیزگی کو یقینی بناتا ہے۔
اس لیے مباشرت کے بعد نماز یا دیگر عبادات سے پہلے مکمل غسل کرنا فرض ہے تاکہ جسمانی و روحانی صفائی حاصل ہو۔ نمبر 9، ہم بستری کے وقت مکمل ننگا ہونا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بہتر ہے کہ ایک ہلکی چادر میاں بیوی پر ہو، خاص طور پر اگر مکمل برہنگی اختیار کی جائے۔ اندھیرے یا کم روشنی میں مباشرت کرنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ بے پردگی کے ساتھ مباشرت جانوروں کے انداز کی مشابہت رکھتی ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ حیا اور پردہ داری کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ نمبر 10، اسلام میں میاں بیوی کو مختلف طریقوں سے مباشرت کی اجازت ہے، جیسے لیٹ کر، بیٹھ کر یا دیگر طریقے، بشرطے کہ وہ فطری ہوں اور بیوی کو اذیت نہ دیں۔ تاہم پیچھے کی شرمگاہ یعنی پخانے کی جگہ میں دخول کرنا سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف غیر فطری عمل ہے بلکہ اللہ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، یہ اصول صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل اسلامی رہنمائی ہیں۔ ان پر عمل نہ صرف جسمانی تعلق کو پاکیزہ بناتا ہے بلکہ روحانیت اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔